like video, share video and subscribe our channel. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ تمام تر تعریف اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے مجھے اور آپ کو ایسی مبارک مجلس میں بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ گزشتہ اس سے پہلے جب ہماری مجلس تفسیر کی لگی تھی تو اس وقت سورہ علق کی مکمل تفسیر مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ سورہ علق کے اندر بہت سارے مضمون اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جیسا کہ علق کے معنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ پھر اس سے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے 9 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی کہ انسان 9 چیزوں سے مرکب ہو کر بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے سرکش ہونے کا ایک عنوان اس کے اندر کلا ان الانسان لیطغی کے تحت آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہاں پر انسان سے کون مراد ہے؟ ابو جہل مراد ہے، یہ بھی بات آپ کی خدمت میں آئی۔ اور اس کے بعد آگے چل کر عبدا اذا صلی، یہاں پر عبد سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ گویا کہ میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ پورے مکمل سورے کا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت جو ہے ابو جہل کو ڈرایا ہے جہنم کے فرشتوں کے نام لے کر، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ زبانیہ ایسے فرشتوں کو کہتے ہیں جو جہنم پر جہنمیوں کو سزا دینے پر متعین ہوتے ہیں، ان کو زبانیہ فرشتے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے ڈرایا اور آخر میں فرمایا کلا لا تطعه واسجد واقترب، اور اللہ کے قریب ہو جاؤ سجدے کے ذریعے سے، یعنی نماز کے ذریعے سے قرب حاصل کرو۔ یہ تھا اس کا مکمل مختصر سا مضمون جو سورہ علق کا ہے۔ لیکن اور مختصر مضمون آپ کی خدمت میں 5 درجے میں پیش کروں۔ سب سے پہلے اس سورے کے اندر علم حاصل کرنے کو کہا گیا، نمبر 1۔ دوسرا، تکبر سے بچنے کی اللہ رب العزت نے اس کے اندر بات فرمائی ہے۔ تیسرا، اللہ تعالی ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ تیسری بات اس صورت سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اور چوتھی بات، نماز اور سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی نماز اور سجدہ اللہ سے آدمی کو قریب کرتا ہے، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 5، ظلم اور سرکشی کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورے کے اندر بہت ہی مختصراً یہ تمام چیزیں بیان فرمائی۔ تو میں یہ خلاصہ آپ کی خدمت میں سورہ علق کا پیش کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ علق کے اندر بیان فرمائی۔ اب آگے سورت شروع ہوتی ہے سورہ قدر۔ قدر کے کیا معنی ہیں؟ قدر کے معنی آپ حضرات کو معلوم ہے، عظمت کے آتے ہیں، بلندی کے آتے ہیں۔ قرآن مجید جس رات کو آسمان اول پر اتارا گیا، اس کے درجے و مرتبہ کے کیا کہنے، اس لیے خود رب کائنات نے اس رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا ہے۔
یعنی اس صورت کو قدر کا نام کیوں دیا گیا؟ عظمت کی وجہ سے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت قرآن پاک کے اترنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کہاں سے اترنے کا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اترنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور پارے نمبر 2 کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہاں پر جو قرآن کے اترنے کا جو تذکرہ ہے وہ آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے کا ذکر ہے۔ یعنی یہاں پر ایک الگ بات بتائی گئی ہے، یہاں پر مہینے کی فضیلت اور شب قدر کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارے جانے کی بات بتائی گئی، لہٰذا دونوں کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ تو الغرض کہ سورت کا نام قدر ہے، یعنی عظمت کے معنی میں ہے، بلندی کے معنی میں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ رہا۔ آپ حضرات جب بھی رمضان آتا ہے، ہر مقرر، ہر بیان کرنے والے اس آیتوں کو پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا ترجمہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا، مستحضر ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ پارے نمبر 2 کے اندر فرمایا شہر رمضان، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر کی رات میں، شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ دونوں باتیں الگ الگ ہیں، حالانکہ اگر صحیح نظر سے دیکھا جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ یہاں پر جو شب قدر میں اتارنے کی جو بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کی بات اللہ رب العزت سورہ قدر پارے نمبر 30 کے اندر بتا رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتائی جا رہی ہے، گویا کہ مہینہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر پارے نمبر 2 کے اندر، یہاں پر رات کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، دونوں میں کچھ فرق نہیں۔ لیکن ایک اور حدیث آپ بارہا سنے ہوں گے، پورا قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، 23 ایئرس میں نازل ہوا، تو پھر یہاں پر ایک رات میں اترنے کی بات ہو رہی ہے، پارے نمبر 2 کے اندر مہینے میں اترنے کی بات ہو رہی ہے، اور حدیث کے اندر 20 پر 3 سال میں اترنے کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی بات صحیح ہے؟ کوشچن لوگوں کے دماغوں میں آتا ہے۔ جو آدمی قرآن سے دور ہوتا ہے، ایسی مجلسوں سے دور ہوتا ہے، لوگ اس کو آسانی کے ساتھ بھٹکا دیتے ہیں، قرآن سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں ایک بات بتا رہے، قرآن میں ایک بات بتا رہے، اور ایک پارے میں ایک بات بتا رہے، 30ویں پارے میں ایک بات بتا رہے، تو تینوں اپنی جگہ صحیح ہے۔ پارے نمبر 2 کے اندر مہینے کی فضیلت بتائی گئی ہے، پارے نمبر 30 کے اندر شب قدر کے فضیلت بتائی گئی ہے، اور شب قدر میں پورا قرآن اتارا گیا ہے، آسمان دنیا سے دنیا میں نہیں بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا ہے، یہ پارے نمبر 30 کے اندر۔ اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 23 سال میں قرآن اترا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی کبھی 5 آیتیں، جب کبھی ضرورت پڑتی آدھا سورہ، کبھی ضرورت پڑتی 1 سورہ، تو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل فرمایا۔ تو تینوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، دوسری آیت
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سب سے پہلے لیلۃ القدر کا نام لے لیا پہلی آیت میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، حالانکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اٹھاتے اٹھاتے اللہ رب العزت جو ہے نام لے لیا ہے، اس لیے کہ اب یہ مت سوچیے کہ لیلۃ القدر ہم بارہا نام سنے، بلکہ اس آیت کو ایسا سمجھیے کہ ابھی ہم اس آیت کو سن رہے ہیں، ابھی ہم اس لفظ کو سن رہے ہیں، تو تب جا کر ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اٹھانا جو ہے، بولنا سب سے پہلے نام لے لیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو اتارا ہے۔ کوشچن پیدا ہو سکتا ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے، یہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے اس کوشچن کے جواب میں پھر اور ایک آیت نازل فرمائی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پہلے ہی نام بتا دیے، نام بتا کر جو ہے پھر بریک لگا کر کے کہا تم نہیں جانتے، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم امت کو بتائیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آگے فرما رہے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم بھی ہے، کیا تم جانتے بھی ہو، کیا تم اس کے بارے میں جانکاری رکھتے ہو کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ پھر اللہ رب العزت جو ہے پھر جواب دے رہے ہیں، پھر اس کا خلاصہ دے رہے ہیں لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی جو بات میں کر رہا ہوں، اللہ فرما رہے ہیں لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کی وجہ بھی بتائی، افضل ہونے کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر کوئی ہنر ہوتا ہے تو آدمی افضل ہو جاتا ہے، کسی چیز کے اندر کوئی خاصیت ہوتی ہے تو وہ چیز افضل ہو جاتی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے، اس کے نام لینے کے اعتبار سے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اس کے افضل ہونے کی وجہ بھی بتائی، تنزل الملائکۃ، اس رات کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس شب قدر کے اندر، لیلۃ القدر کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور ان ملائکہ کے اندر یعنی ملائکہ کے ساتھ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، فیہا بإذن ربہم۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ اپنی منمانی سے نازل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی اجازت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ، اتنے بڑے فرشتے کا نام جب ذکر ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے یہ بات یہاں پر بتا دی کہ اتنی بھی بڑی مخلوق ہو، ہماری اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتی، ہماری اجازت کے بغیر وہ آسمان دنیا پر نہیں اتر سکتی۔ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سے۔ تو اتنا بڑا فرشتہ، ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہے، 600 پر ہے، اگر وہ ایک پر کو کھول دیں تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب اس کے پر کے اندر آ جائے، ایسا بڑا فرشتہ۔ تو ایسا بڑا فرشتہ بھی جب معراج کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو گیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنی عظمت میں بہت بڑا ہوں، لیکن میرا جو مقام ہے، میرا جو درجہ ہے، یہ اسی اسٹیشن تک ہے، میری جو پہنچ ہے یہاں تک ہے، عند سدرۃ المنتہا، میں یہاں تک ہی پہنچ سکتا ہوں، اس کے آگے اگر میں ایک بھی قدم بڑھاؤں گا تو میرا جو وجود ہے، جو نورانی وجود ہے، اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کا اتنا بڑا فرشتہ، تو ایسی رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہے اس فرشتوں کو بھی زمین پر اتارتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، یہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو فرشتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کا کام بھی بہت افضل ہے، ان کا کام بھی بہت بڑا ہے۔ کام کیا ہے؟ جب بھی نبی دنیا میں آتے، وحی لے کر آنا ان کا کام تھا۔ ہر نبی کے پاس، ہر پیغمبر کے پاس، ہر رسول کے پاس یہ فرشتے آتے جاتے بار بار، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب ان کا کام ختم ہو گیا، اب ان کا کام ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے
نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے وہ جھوٹا ہے۔ چنانچہ اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے، لیکن علماء اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کام تو ختم ہو گیا، لیکن اس رات کی فضیلت یعنی شب قدر کی فضیلت اتنی اہمیت رکھتی ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت اللہ کے پاس ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مبارک فرشتے کو جو پیغمبروں کے پاس بھیجتے تھے، جس کا کام ختم ہو گیا ہے، پیغمبر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العزت ایسی مبارک رات میں بھی فرشتوں کے ساتھ ان نیک بندوں کے پاس بھیجتے ہیں جو شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، جو شب قدر میں رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا مبارک فرشتہ اللہ رب العزت شب قدر کی رات میں بھیجتے ہیں۔ کیسے بھیجتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی اجازت سے بھیجتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں بہت بڑا فرشتہ ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، میرے پاس طاقت ہے، دنیا میرے سامنے چھوٹی ہے، میں جا کر آ جاؤں گا، نہیں، بلکہ اللہ کی اجازت سے بھیجتے ہیں۔ من کل امر، ہر کام اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، یعنی شب قدر والی رات بالکل سلامتی والی رات ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اس کے اندر اللہ کے فیصلے اترتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ اللہ کی جو رحمت والی رات ہے کب تک رہتی ہے، اس کا وقت بھی ہوتا ہے، شروع کب ہوتی ہے اور ختم کب ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی ہے، پیدائش ہے، ولادت ہے، اور اس کا ایک ختم ہونے کا ایک وقت ہے، موت۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے اس کے اندر یہ بتا دیا، یہ جو رات ہے برکتوں والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، مغرب سے شروع ہوتی ہے۔ تب سے مغرب سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، مطلب یہ ہے کہ صبح صادق تک۔ صبح صادق مطلب سحری کے وقت کے تک رہتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، یہ رات جو سلامتی والی ہے وہ شب قدر اس وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تک یہ وقت رہتا ہے، فجر کی نماز تک یہ وقت رہتا ہے۔ لہٰذا یہ مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کی خدمت میں معنی کے اعتبار سے پیش کی گئی۔ اب میں ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ اور بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ترجمہ مستحضر ہو جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے جو صبح ہونے تک رہتی ہے۔ اس کا مکمل ترجمہ۔ لیکن یہ رات کیوں دی گئی؟ یہ رات خصوصی طور پر امت محمدیہ کو کیوں دی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری امتیں ہم سے پہلے آئی ہیں، ہم سے پہلے بہت ساری قومیں آئی ہیں، لیکن ایسی رات اللہ رب العزت پچھلی قوموں کو نہیں دیے، لیکن اسی امت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیوں دیا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کی طویل مدت تک عبادت کرنے کا ذکر کیا۔ صحابہ کو خیال ہوا کہ ان کی عمریں تو زیادہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ دن عبادت کی، ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صحابہ کو بتا رہے تھے بنی اسرائیل کی لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، کسی کی عمر 800 سال، کسی کی عمر 900 سال، کسی کی عمر 1000 سال، کسی کی عمر 600 سال ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بھی بیان فرمایا، ایک آدمی تھا 500 سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کیا۔ تو ایسے واقعات بنی اسرائیل کے صحابہ کے سامنے پیش کیے، تو صحابہ سوچنے لگے کہ ان کو اتنی بڑی بڑی عمریں دی گئی اور اتنی بڑی بڑی زندگیاں دی گئی، وہ اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ وقت گزارنے لگی، ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ صحابہ سوچتے تھے نیکیوں میں ہم کیسے دوسروں سے آگے بڑھے۔
آج ہم سوچتے ہیں مال میں کیسے آگے بڑھے، تجارت میں کیسے آگے بڑھے، ہر چیز میں دنیا میں کیسے آگے بڑھے، لیکن صحابہ سوچتے تھے نیکیوں میں ہم کیسے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے میں ابو بکر سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، مال کے اعتبار سے تو میں آگے ہوں، لیکن نیکیوں میں بھی کیسے آگے بڑھ جاؤں، لیکن نیکیوں میں حضرت ابو بکر سب سے آگے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کے ذہنوں میں، دلوں میں خیال پیدا ہوا، بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، عبادتیں بہت زیادہ کرتے تھے، اسی سوچ میں تھے، تو اسی پس منظر میں اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور میری امت کے لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں، پورے سال میں ایک مرتبہ یہ رات آئے گی، جو بندہ اس رات میں عبادت کرے گا اور اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو صحابہ کی تڑپ پر اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت نازل فرمائے، لیکن اس کے اندر اور 5 باتیں رکھی گئی ہے، مختصر میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس صورت میں بحیثیت مجموعی 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اول یہ کہ قرآن مجید شب قدر میں اتارا گیا ہے، سب سے پہلی چیز اس آیت میں، اس سورہ کے اندر بتایا گیا، قرآن مجید شب قدر میں اتارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قرآن سب سے اوپر والے آسمان سے آسمان دنیا پر اس رات میں ایک دفعہ نازل کیا گیا، جیسا کہ میں ابھی بتایا اس سے پہلے۔ دوسری بات، اس رات کی فضیلت بیان کی گئی۔ دوسری بات کیا ہے اس سورہ کے اندر؟ اس رات کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سے 1000 مہینے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت ایسی 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ 1000 مہینے بولے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، لیکن وہ 1000 مہینوں میں شب قدر والی رات نہیں ہونا چاہیے، وہ 1000 مہینے بہتر۔ وہ 1000 مہینے مراد ہے جس کے اندر شب قدر نہیں آتی، جس کے اندر شب قدر نہ ہو۔ پھر شب قدر ان 1000 مہینوں میں آ گئی تو پھر شب قدر کا الگ فضیلت ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس سورہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، ہم 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب دیں گے، لیکن وہ کون سے مہینے ہوں گے؟ ان مہینوں کے اندر شب قدر نہیں آتی ہوگی، ان مہینوں کے برابر تمہیں ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ 1000 مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت ایسی 1000 مہینوں کی عبادت پر فائق ہے جن میں شب قدر نہ ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے، اس رات کے اعزاز و احترام میں خصوصی طور پر فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی ڈیوٹی وحی لانے کی ہے، اگرچہ سلسلہ نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب دنیا میں ان کی آمد و رفت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس رات کے اعزاز میں وہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ روح سے کون مراد ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کا کام تو ختم ہو گیا، لیکن اس رات کی فضیلت کے لیے اللہ کی اجازت سے اس رات میں بھی اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھیجتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے اس کے اندر، روح، بعض افراد کہتے ہیں کہ روح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد نہیں ہے، لیکن سب سے راجح قول یہی ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہی اکثر اہل علم کی رائے ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ مردوں کی روحیں اترتی ہیں، اگرچہ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ چوتھی بات فرمائی گئی، 4ویں بات جو اس سورہ کے اندر بتائی گئی ہے، فرشتے اس دن تمام معاملات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے فیصلے لے کر آتے ہیں، آسمان سے اللہ کے فیصلے لے کر آتے ہیں اس دن، اس رات میں، جیسے زندگی ہے، موت ہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ قدر کے معنی ہی تقدیر کے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں
قدر کے معنی بلندی کے آتے ہیں، عظمت کے آتے ہیں، لیکن قدر کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ تقدیر کے معنی آتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تقدیر کا آتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سال کیا کیا امور واقع ہوں گے، کیا کیا دنیا کے اندر ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت فرشتوں کو دے کر شب قدر میں بھیجتے ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فیصلے لے کر آتے ہیں، کون مرے گا، کون جیے گا، کون کیا کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں اسی رات میں پیش آئے گی۔ کرنول کے اندر ایک بے علم کی بات چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ شب برات میں یہ تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ نہیں، شب برات میں نہیں ہوتے، شب قدر میں ہوتے ہیں۔ شب برات میں نہیں ہوتے، شب قدر میں ہوتے ہیں۔ آپ جس ان آیاتوں کی تفسیر دیکھ لیں معلوم ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ تھی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری رات خیر و سلامتی کی حامل ہے، یعنی آدمی اس رات کے جس لمحے میں بھی عبادت کرے انشاءاللہ اس رات کی فضیلت کو پائے گا۔ یہاں تک کہ صرف مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تب بھی شب قدر کا حصہ اس نے پایا ہے، اس نے اس رات میں عبادت کی ہے۔ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور صبح پھر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ آدمی بھی شب قدر میں عبادت کیا ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز یہ رات کے حصے میں آتی ہے، یہ رات شب قدر ہے، یہ رات شب قدر ہے۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی آدمی رات میں تسبیح نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، لیکن صرف مغرب کی نماز پڑھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، اور اس کے بعد سو گئے ہیں، پھر فجر میں اٹھے ہیں، سحری کے بعد پھر فجر کی نماز ادا کیے ہیں، تو وہ آدمی بھی اس رات میں عبادت کیا ہے، اس رات کا حصہ حاصل کیا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر نہیں فرمایا کہ شب قدر کس تاریخ میں ہوگی، لیکن تاریخ متعین نہیں کیا تاریخ میں ہوگی، لیکن احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ رات ہر سال آتی ہے۔ یہ رات کیا ہوتی ہے؟ ہر سال آتی ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور اس عشرے کی طاق راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مثلا 2025 میں اگر طاق رات شب قدر 25ویں طاق رات کو تھی تو 2026 میں 25 میں نہیں ہوگی، بلکہ پھر الگ ہو جائے گی۔ طاق راتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی رات میں، ایک ہی طاق رات میں شب قدر نہیں ہوتی، بلکہ ہر سال وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ یعنی ہر سال کسی ایک ہی رات میں آنا متعین نہیں ہے۔ شب قدر کے اعمال میں سے دعا کا اہتمام ہے، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس رات کے لیے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ آپ مجھ کو معاف کر دیجئے۔ منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک ہی شب تھی جو گزر گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شب قدر ایک ہی مرتبہ آئی ہے، اب دنیا میں کبھی بھی وہ شب قدر نہیں آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جو لفظ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور اسی طرح دوسرا جو لفظ ہے اللہ رب العزت اس لفظ سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رات ہر سال آتی ہے، یہ رات ہر سال آتی ہے۔ ہر سال شب قدر نہیں آتی بعض لوگ کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ یہاں جو تعبیر تنزل اختیار کی گئی ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے کسی چیز کے بار بار پیش آنے اور آتے رہنے کو بتاتی ہے۔ اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ شب قدر بار بار آتی رہتی ہے۔ جو حدیثیں شب قدر کے سلسلے میں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو شاید تواتر کو پہنچ جائے۔ یعنی شب قدر ایک ہی مرتبہ آئی تھی، اس کے بعد نہیں آئے گی، ایسا نہیں، بلکہ جب جب بھی سال تبدیل ہوگا، سال آتا رہے گا تو شب قدر آتی رہے گی۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ شب قدر طاق راتوں میں یعنی رمضان میں آئے گی، اور رمضان میں آخری حصے میں آئے گی، یعنی آخری عشرے میں آئے گی، اور آخری عشرے میں بھی متعین نہیں ہے کہ وہ 21ویں طاق رات کو آئے گی، 23ویں آئے گی، کب آئے گی، لیکن وہ بدلتے رہتی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں پورا عشرہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں، صلاۃ التسبیح میں، صلاۃ التوبہ میں، صلاۃ الشکر میں، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے میں گزارے، تاکہ وہ رات ہمارے حصے میں آئے اور ہم اس رات میں عبادت کر کے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہمارے نام اعمال میں پائے۔ یہ تھی مختصر سی تفسیر جو سورہ قدر کی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر اس کے اندر پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری تراویح پڑھنے کی اور قرآن پاک سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔